آدم نے وہ کون سا درخت جسے چکھا اور اسے جنت یعنی باغ سے نکلنا پڑا؟ تو میرے دوستو، آج میں اس درخت کے قریب موجود ہوں جسے چکھنے کی پادش میں آدم کو جنت یعنی باغ سے نکلنا پڑا، اور یہ ہے تین کا درخت۔ اس کی اسپیشلسٹی یہ ہے کہ اس کا جو ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اگتا ہے اس کی افزائش نسل کے لیے، اس کا بیج، اس میں فگ واسپ یعنی کیڑا موجود ہوتا ہے۔ اس فگ واسپ کی وجہ سے یہ تین انجیر پاک نہیں ہوتی، یہ ناپاک ہوتی ہے۔ اس میں بھیڑ موجود ہوتا ہے جسے لوگ کھا رہے ہیں، اور یہی ہے وہ حکم جو آدم نے توڑا، اور جس کی پادش میں آدم کو جنت یعنی باغ سے نکلنا پڑا، یہ میں نے توڑ لی ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے، یہ دیکھیں جی، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کیڑا موجود ہے۔ یہ کیڑا اسے سیٹ کرتا ہے، بناتا ہے، اس میں اوپر سوراخ کرتا ہے جس میں بھیڑ داخل ہوتی ہے، پھر وہ ان پھولوں کو پولرائز کرتی ہے۔ پولرائز کرنے کے بعد یہ میٹھا اور شیریں ہو جاتا ہے، اور وہ بیچ میں ہی مر جاتی ہے۔ اس موت کی وجہ سے جو اس میں ہوتی ہے، اس کا سارا دار و مدار اس پر ہی ٹکا ہوتا ہے، اور وہ یہ موت ہی اسے زندگی بخشتی ہے، اسے میٹھا کرتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ موت اس کے بیچ ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ اسے غور سے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن عظیم میں کوئی بھی بات بے مقصد نہیں کی گئی۔ تین کا جو لفظ آیا نا، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ، اس کا مطلب ہے کہ تین گواہ ہے اس بات کا۔ یہ دیکھیں کہ آدم نے کیا کھایا، گواہ ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ہے نا گواہ۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن عظیم میں بیان ہوئی باتیں ایسے نہیں، ساری کی ساری باتیں جو قرآن عظیم میں بیان ہوئی ہیں وہ حکمت والی ہیں، مگر انہیں جوڑ کر بات کیسے بنانی ہے، یہ وہ فن ہے جو اللہ رب العزت خاص لوگوں کو دیتا ہے۔ اور وہ خاص لوگ خاص اس لیے نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خاص بناتا ہے، وہ خاص لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ آپ بھی سب دیکھ لیں کہ آپ کے جد امجد یعنی آدم نے کیا کھایا، یہ دیکھ لیں۔ یہ میں نے اب اس میں میرا خیال ہے کہ یہ موجود ہے، یہ انتہائی سخت ہے، مجھ سے ٹوٹ بھی نہیں رہا۔ اگر یہ کیڑا اس میں نہ داخل ہو تو یہ کسی کام کا نہیں رہتا، یہ نہ میٹھا ہوتا ہے نہ شیریں ہوتا ہے۔ اس بیج کی زندگی کا دار و مدار فگ واسپ یعنی بھیڑ کی زندگی پر منحصر ہے۔ آپ کے سامنے درخت موجود ہے۔ ملک محمد عبداللہ، چیئرمین تحریک اسلام، اب آپ کو اس ولاگ میں سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔